خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج پھر اس خوبصورت دن کے لیے خداوند نے ہمیں ایک اور دن عطا کیا ہے۔ لوکا کی انجیل میں سے دیکھیں گے ہم، جیسا کہ ہم روٹین کے مطابق اسٹڈی کر رہے ہیں کلام مقدس میں سے لائف اینڈ منسٹری آف جیزس کرائسٹ ان کرونالوجیکل آرڈر، تعلیمات اور حیات المسیح سلسلہ بسلسلہ ترتیب کے ساتھ۔ تو جیسا کہ لاسٹ ویک ہم نے سنڈے کو چیپٹر 4 اس کی 16 ورس سے لے کر 21 تک پڑھا تھا، آج اسی کو پھر میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں دس از ایکچولی دا مشن آف دا مسایا ٹو دس ورلڈ، تو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ پارٹ، تو اس کو میں پھر آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، چیپٹر 4 ورس 16 to 21۔ اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے مطابق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا۔ اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں تھے وہ ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ یہاں پر جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کیوں دنیا میں آئے، دا مشن آف مسایا، غریبوں کو خوشخبری، قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی۔ اگر آپ یہ چاروں چیزیں دیکھیں تو یہ ایکچولی ڈسکرائب کرتی ہیں دا نیچر آف دا منسٹری آف مسایا، دا unredeemed, unsaved, unconverted, unforgiven condition of the people. And Jesus came to change their tragic condition. Jesus came to seek and save the lost. Those are desperate in need. جن کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس افلکشن سے، اس غریبی سے، اس پریزن سے، اس ساری اپریشن سے آزادی۔ زبور جیسے کہ آج ہم نے پڑھا 107، اگر آپ نے غور کیا ہو تو یہ ایک کہہ سکتے ہیں امیج پیش کرتی ہے ان سارے کنڈیشنز کے جو ہم نے آج اسٹڈی کریں گے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ ایک امیجری پیش کرتی ہے کہ وہ خداوند کے چھڑائے ہوئے، اور جن کا فدیہ خدا نے دیا، جن کے لیے خداوند نے اپنی جان دے کر جن کو چھڑایا ہے، وہ ان کی شکل اس طرح تھی جیسے کہ وہ بیابان میں صحرا کے راستے میں بھٹکتے، اور ان کو بسنے کے لیے جن کے پاس کوئی شہر نہیں تھا، اور وہ بھوکے پیاسے، اور ان کا دل جو بیٹھا جاتا تھا، اور اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی، اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ یہ ایک پکچر پیش کرتا ہے۔ اگر آپ پورا زبور پڑھیں تو وہاں پر بیابان میں جن کے پاس کوئی امید نہیں تھی، جن کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، جن کے پاس کوئی کسی قسم کا سورس نہیں تھا کہ وہ اس مصیبت سے اپنی جان چھڑا سکیں، تو وہ اگر آپ دنیا میں نگاہ کریں آج تو انکنورٹڈ پیپل، جن کے پاس خوشخبری نہیں ہے، جن کے پاس گاسپل نہیں ہے، تو دیکھنے میں آپ کو ان کی حالت میں بھی ایسی نہ لگے جیسی کہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے، پور آن پریزن اور oppressed. They may be appear on top of in this world, very successful. Maybe آپ کو ایسے نظر آئیں کہ they are very successful. لیکن حقیقت میں جو چار چیزیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں یہ ان کی اندر کی حالت،
उन उस कैटेगरी में आते हैं जिससे खुदा यीशु मसीह उनको छुड़ाने है। पुअर, प्रिजनर एंड ब्लाइंड एंड ओप्रेस्ड, दिस इज अ डेस्परेट कंडीशन ऑफ अ सिनर इन नीड। सबसे पहले हम बात करेंगे पुअर के बारे में। व्हाट इज एक्चुअली पुअर, हु आर दैट पुअर्स, जिनके बारे में कि उन गरीबों को खुदा यीशु मसीह खुशखबरी देने आए। जो ग्रीक से ये वर्ड लिया गया है जिसको हम गरीब या पुअर ट्रांसलेट करते हैं, तो वो लफ्ज़ है पुटोकास, जिसका मतलब जो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट किया गया, अभी आप डिक्शनरी खोलें तो जैसे क्रिंज, जैसे श्रिंक, एक ऐसे शख्स की बारे में कन्वे किया गया, ऐसा गरीब और ऐसा जो एक कहीं कोने में छुप के और एक डार्क कॉर्नर में छुप के और एक फटा पुराना कंबल लेके बैठा हुआ है। एक एक्चुअली बैगर की तस्वीर है, लाइक अ बैगर। वो भीख मांग रहा है लेकिन एक अंधेरे कॉर्नर में, डार्क कॉर्नर में छुप के कंबल के बीच में बैठा हुआ है। तो एक हाथ वो उस निकालता है भीख मांगने के लिए और एक हाथ से अपनी मुंह को ढांकता है, कवर करता है अपनी आइडेंटिफिकेशन को छुपाने के लिए। इस तरह की तस्वीर खींची गई है कि जिस लफ्ज़ का मैंने गरीब किया गया यहाँ पे, कि टोटली जो बिल्कुल बैंकरप्ट आदमी हो, उसके पास नथिंग, कुछ भी नहीं है, बल्कि वो इतनी पस्ती में चला गया है कि इतना शर्मनाक उसके लिए है कि वो अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकता। इतनी शर्मिंदगी है उसको कि वो किसी के सामने शक्ल दिखाने के, अपनी सूरत दिखाने के काबिल नहीं है। तो वो इस तरह की तस्वीर खींचता है कि वो ऐसी शर्मनाक हालत जिसकी पेश की गई है। और इवन आप इसके बारे में जो लफ्ज़ एक और जगह पे यूज़ किया गया है वो लूक 16 में यूज़ किया गया, जहाँ पर एक गरीब आदमी जो एक अमीर आदमी के दरवाजे पर डाला गया था। क्या नाम था उसका? लाजर। और उसको तमन्ना थी कि उस गरीब के जो मेज़ से गिरे हुए टुकड़े थे जो उन्होंने फेंकने होते थे, मैं वो ही मुझे मिल जाए तो मैं वो खाकर जिंदा रहूं। ये उस जगह पे यूज़ किया गया। और दूसरी एक और जगह पर मुसरफ बेटा, प्रोडिगल सन, जब वो सारा कुछ लुटा बैठा, सारा कुछ खो बैठा, तो टोटली बैंकरप्ट हो गया, तो वो उसको क्या जॉब मिली थी कि वो सूरों को, वो पिग जो थे उनको जाके उसकी देखभाल करनी पड़ती। तो उसके लिए अंदर चाहती कि काश वो फूड जो पिग खाते हैं वो मुझे मिल जाए। और एक यहूदी के लिए इससे बड़ी शर्मनाक और घटिया बात कुछ नहीं हो सकती। तो वो इस तरह की एक तस्वीर खींची गई है कि जिस पुअर की बात यहाँ पर की गई, इट्स नॉट ऑर्डिनरी पुअर। ऑर्डिनरी पुअर क्या था, जिसके बारे में ये होता है कि ऑर्डिनरी पुअर है कि वेरी लिटल, जिसके पास बड़ा कुछ थोड़ा सा हो, मुश्किल से जिसका गुजारा हो, वो ऑर्डिनरी पुअर है, जिसके बारे में बाइबल ने लफ्ज़ यूज़ किया है पेनक्रास यूनानी का वर्ड है, जिसको यहाँ पे आया, जहाँ पे एक औरत थी जिसने 2 दमड़ियाँ 2 कॉइन्स हैकल के ख़जाने में डाले थे। तो वो उसके बारे में यूज़ किया है कि शी हैड वेरी लिटल, बिल्कुल इतना कि उसके बाद उसके पास शायद कुछ ना होता। तो उस औरत के पास बिल्कुल इस तरह था। और एक और औरत के बारे में ओल्ड टेस्टामेंट में जिक्र है, जिस बेवा थी और उसका एक बेटा था। तो उसने कहा कि आज हमारे पास बिल्कुल लिटल है, थोड़ा सा, तो हम खाएंगे और मर जाएंगे। और उसके बारे में इसी पैसेज में आगे जाके जिक्र भी है, लेकिन वो हम आज बात नहीं करेंगे। ये जो प्टोकास जिक्र किया गया, जिसका जिक्र गरीब किया है, ये एब्सोल्युटली नथिंग जिसके पास हो, उस गरीब की बात की गई है कि जो ऐसे लोगों के बारे में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। ब्लेसड आर दोज आर पुअर इन स्पिरिट, नॉट पुअर इन मनी। कभी कभी हमें समझ नहीं आती कि वहाँ पर जब खुदा यीशु मसीह मुबारकबादियाँ देते हैं तो लिखा है कि ये मुबारक हैं वो जो
دل کے غریب ہیں، مبارک ہیں وہ جو پور ان اسپرٹ. تو واٹ از میننگ ایکچولی؟ جو اس حالت کو جان لیتا ہے کہ یس آئی ایم ایکچولی ٹوٹل بینکرپٹ، ہم پور ہوں، آئی ہیو نتھنگ اسپرچولی، دین دے آر بلیسڈ. کیونکہ اس حالت کو ریکگنائز کرنا، یس آئی ایم ٹوٹلی بینکرپٹ اسپرچولی، دین خدا یسوع مسیح کہتے ہیں یو آر بلیسڈ، کیونکہ تم کو سیر کیا جائے گا. آئی ول بلیس یو ود اسپرچل بلیسنگ، اسپرچل پراسپیرٹی، ناٹ ان منی. جو اپنی حالت کو جان لیتے ہیں کہ دے آر ڈیسٹیٹیوٹ ٹو ہیل، دے آر نتھنگ، ان کے لیے وہ مبارکبادی ہے. بلکہ یہ سایہ اس طرح بھی کہتا ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے اچھے کام کرتے ہیں، وی ہیو اے ویری گڈ ریلیجن، وی ہیو اے گڈ ورکس، وی ہیو گڈ سسٹم، اینڈ وی آر ڈوئنگ دس آل لا، فلفلنگ اور لا. تو ان کے بارے میں یہ سایہ کہتا ہے کہ ہماری ساری راست بازی جو ہے کس طرح کی ہے؟ لائک فلتھی ریگز، گندی دجیوں کی مانند ہیں. ایوری سنر از مورل بینکرپٹ. اور یہ یہودی اس بات کو سمجھنا ان کے لیے بڑی مشکل تھی جب خدا یسوع مسیح ایسی باتیں کرتے. دے ٹرسٹ آن دیئر اون رائچیسنس، سیریمونیل سسٹم، اینڈ دے اوبے دا لا، بٹ جیزس شیٹرڈ دیئر پوائنٹ آف ویو. نجات صرف ان کے لیے جو اپنی گری ہوئی اور خراب حالت کا اقرار کر کے، کنفیس کر کے یسوع کے پاس آتے ہیں. ٹوٹل اسپرچل ڈیسٹیٹیوشن. کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے سام 34:18، خداوند خستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جان کو بحال کرتا ہے. بروکن ہارٹ اینڈ کنٹرائٹ اسپرٹ، بروکن ہارٹ اینڈ کنٹرائٹ اسپرٹ، شکستگی کے ساتھ جو خدا کے حضور جاتا ہے، یس آئی ہیو نتھنگ، لارڈ بلیس می. تو خداوند اس کو بلیس کرتے ہیں. آپ کو ایک اور بھی اس طرح کا واقعہ یاد ہوگا کہ نام یسوع مسیح نے ایک اور واقعہ اپنے شاگردوں کو بتایا کہ ہیکل میں 2 آدمی گئے ورشپ کرنے کے لیے. ایک ان میں فیرسی تھا اور دوسرا ایک مسول لینے والا پبلکن تھا. تو ان دونوں کی ایک بڑی اچھی تصویر کھینچی گئی ہے کہ ایک تو اس قدر یعنی کہ بروکن تھا، شکستہ تھا، ٹوٹا ہوا تھا کہ وہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہہ رہا تھا کہ میں گناہ گار ہوں، آئی ایم سنر. میں تو اس قابل میں کہ آنکھ اٹھا کر اوپر ہیون کی طرف دیکھ بھی سکوں. اور وہ جھکا ہوا تھا اور وہ اس طرح رو رو کر دعا کر رہا تھا. دوسرا فیرسی کس طرح دعا کر رہا تھا؟ کھڑے ہو کر اور ہاتھ اوپر کر اور کہہ رہا تھا کہ میں اس کی طرح نہیں ہوں، اس گناہ گار کی طرح نہیں ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں دے یکی دیتا ہوں، میں باقاعدگی کے ساتھ لا پر چلتا ہوں، میں ٹیمپل میں بھی آتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ واپس گئے تھے، ہو واز فیورڈ ان دا آئیز آف دا لارڈ جیسس کرائسٹ. وہ جو پبلکن اور جو بالکل اپنی حالت میں اس قدر پستی میں چلا گیا کہ وہ اوپر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا. تو خداوند نے کہا کہ یہ جو ہے یہ بلیسڈ ہے، اس کو فیور مل گئی. بلکہ غریبی کے بارے میں ریولیشن 3:17، آپ سب کو یہ پیسے یاد ہونا چاہیے، ہم نے اسٹڈی کی تھی. وہ ایک چرچ کی حالت بتائی گئی ہے. ایون آج دنیا میں بہت سے پراسپر اور بگ میگا چرچز ہیں اور ایوری باڈی از تھنکنگ دا چرچ از رچ، وی آر رچ اینڈ وی ہیو ایوری تھنگ، وی نیڈ نتھنگ. اس کے بارے میں ریولیشن 3:17 میں لکھا، اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں، مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تم کم بخت، خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. یعنی کہ یہ ایک بڑی خطرناک سچویشن ہے کہ جب دنیا کی دولت اور دنیا کی پراسپیرٹی ہمارے پاس ہے اور ہم اس کو ہماری بلیسنگ سمجھ کے تو کہتے ہیں وی نیڈ آف نتھنگ. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے. خداوند یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں یو آر ریچڈ، میزریبل، پور، بلائنڈ اینڈ نیکڈ.
اسپرچولی طور پر کیا ہے؟ بالکل کنگال. روحانی طور پر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اپنی اس دنیاوی چیزوں پر جتنا مرضی فخر کر لے. اور اکثر اوقات میں سمجھتا ہوں کہ غریبی، دنیا میں امیر زیادہ ہیں یا غریب؟ اگر آپ پوری دنیا کی اتنا تو ہم کو پتہ ہے کہ دنیا میں زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ غریب ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جتنے زیادہ امیر لوگ ہیں، بلینئر ہیں، ملینئر ہیں، تو ان میں زیادہ ان لوگوں کی تعداد ہے جو خدا سے دور ہیں. جتنے زیادہ لوگ کی امیر نے اتنا زیادہ خدا تو دور نہیں. وی ڈونٹ نیڈ، مے بی ہم جیسے لوگوں کو کہ واقعی تہن تے ضرورت ہے، تہاڈی حالت ہی بڑی خراب ہے، تہنوں یو نیڈ سم باڈی ٹو چینج یور کنڈیشن. آج کل میں اکثر ایک پروگرام واچ کرتا ہوں، BBC پہ آتا ہے، وہ ویلکم ٹو انڈیا، اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو. اور جن لوگوں نے دیکھا ہے، آپ سچ مچ میں سمجھتا ہوں کہ اس جگہ پہ رہتے ہوئے آپ کا دل جو ہے کتنا شکر گزار نہیں ہوتا ہوگا کہ وہ کیسی کنڈیشن میں لوگ رہتے ہیں. گٹرز میں رہ رہے ہیں، اور لٹرلی گٹر میں جا کے ان کا جو بزنس ہے یا ان کا کام ہے، گٹر میں سے وہ گندگی کو نکال کے اس میں سے وہ پتہ نہیں کیا کیا ڈھونڈتے ہیں. اور یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ وی آر سو بلیسڈ کہ دنیا میں اتنی پاورٹی ہے، دنیا میں اتنی غربت ہے، اور لوگ گندگی کے ڈھیروں میں، جہاں کے ارد گرد ورمز اور گندگی اور کیڑے مکوڑے اور بچے. اور سب سے بڑی بات ہے، جتنوں کو انہوں نے انٹرویو کیے، جن کو کہا آئی ایم ہیپی، آئی ایم جوائفل، آئی ایم ڈوئنگ دس اینڈ دیٹ، کہ میرے پاس ایک کمرہ ہے. جیسے آپ کے وہ کہتے ہیں کہ سٹور روم یا باکس روم ہوتے ہیں، ایک ایک فیملی اس کمرے میں رہ رہی ہے، وہیں پہ ان کا بیڈ روم ہے، وہیں پہ کچن ہے، وہیں پہ وہ ٹی وی ہے، سب کچھ ہے، بچے بھی ہیں، اور بڑے خوش ہیں کہ ہمیں یہ کمرہ مل گیا ہے. تو ان کے اس رینٹ کو پورا کرنے کے لیے وہ پورا دن محنت کرتے ہیں، اور دے آر ہیپی. اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ جو غریب ہیں ان کا بھروسہ کس پر ہے؟ خدا پر ہے. مین جو ان کا کچھ بھی ہوتا ہے، چلے میں ویسے چاہے وہ ہندوازم میں ہے، اسلام میں، کسی بھی، لیکن ان کا جو خاص ہے کہ کچھ نہیں دنیا میں ہو رہا تو کم سے کم ہمارا خدا پر، بھگوان پر یا اللہ پر، یعنی کہ دے آر ایکچولی ریکگنائزنگ کہ دیر از سم تھنگ سپر نیچرل پاور. اور بہت سے لوگوں کو خدا کے پاس لانے کا سبب ان کی غریبی ہی بنی ہے. پاورٹی برنگ مینی ٹو سلویشن. بہت سے لوگوں کو جب اس طرح کے حالات سے ہوتا ہے تو ان کا کوئی دنیا میں سہارا نہیں، چلو جی خدا کے پاس چلیں، اس پہ رحم کر. وہ اپنی حالت کو جان جاتے ہیں کہ وی ہیو نتھنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر غربت اور افلاس اور پاورٹی کسی کو سلویشن میں لے آئے، خدا کے پاس لے آئے، تو میں سمجھتا ہوں اٹس ناٹ بیڈ، اٹس گڈ تھنگ. جو بھی آپ کو سلویشن کے پاس چیز لے کے آتی ہے، خدا کے نزدیک لے کے آتی ہے، دیٹ از گڈ تھنگ. گڈ کیوں ہے؟ کیونکہ اس دنیا میں بھی وہ بڑا کچھ حاصل کر لیں لیکن خدا حاصل نہ کریں تو کیا ہے؟ اینڈ آف دا ڈے سارا کچھ یہیں پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. لیکن جو یسوع کو حاصل کر لیتا ہے، اس کے بارے میں اس کا فیوچر جو ہے برائٹسٹ ہے، فار ایور، ایٹرنل لائف. اور وہ ایٹرنل لائف جس میں یہ سب کچھ نہیں ہوا. ریولیشن میں ہم نے پڑھا تھا، نہ دکھ، نہ درد، نہ آہو، نہ نالا، نہ غربت، نہ بیماری، نہ رونا، بلکہ خداوند ان سب کے آنسو پوچھ دے گا. تو خداوند یہاں پر آئے ان لوگوں کو بلانے کے لیے. بلکہ ہم اگر 1 کرنتھین 1:26 میں پڑھیں تو وہاں پر پول ان کی حالت بیان کرتا ہے جن کو خداوند یسوع مسیح کال کرتے ہیں، جن کو بلانے کے لیے آیا. تو لکھا ہے
اے بھائیوں اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے۔ رچ پیپل کو خداوند کال کرنے کے نہیں لے آئے، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وی آر ہیلتھی ویلتھی اینڈ وی آر اسٹرانگ، لکھا ہے ان کو جیزس ڈڈ ناٹ کیم ٹو کال دیم، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے۔ بلکہ یعقوب کہتا ہے 2:5 میں، اے بھائیو سنو، کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند اور اس بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا؟ کن کو؟ غریبوں کو، اس جہان کے غریبوں کو اس نے بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ کیا ہے، جس کا اس نے اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ یہ ہے ایک غریب کی جن کو خداوند یسوع مسیح اس غربت سے، اس پاورٹی سے نجات دینے آئے۔ پرزنر، گناہ گار ایک پرزنر کی طرح بھی ہے۔ اگر آپ رومنس کی آپ نے اسٹڈی کی ہے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ جب ہم مسیح یسوع میں نہیں ہیں تو ہم غلام ہیں کسی چیز کے، اور وہ کیا ہے؟ سن، اور وی آر پرزنر آف سیٹن۔ اف وی آر سلیو آف سن وی آر پرزنر آف سیٹن۔ جو گناہ کا غلام ہے وہ کس کا قیدی ہے؟ شیطان کا قیدی ہے۔ اور آپ ایک چیز یاد رکھیں، اگر آپ غور کریں ایک پرزنر کے بارے میں، تو پرزنر جو ہوتے ہیں somebody actually put them in prison، کسی نے پکڑ کر ان کو قید کیا ہوتا ہے، اور اس پنشمنٹ کے لیے کہ سم تھنگ دے ہیو ڈن، تو ان کو پکڑ کر باندھ دیا جاتا ہے، قید میں ڈالا جاتا ہے ان کی سزا کے لیے۔ خداوند نے یہ بات نہیں کی کہ میں جتنے جیلوں میں قیدی ہیں، پرزنر ہیں، میں ان کو رہائی دینے آیا ہوں۔ اٹس ناٹ ایکچولی یہ بات کی ہے۔ پرزنر آف سیٹن، جو گناہ کے قیدی ہیں، جو روحانی طور پر، یہ روحانی بات کی گئی ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا اس سیناگوگ میں کوئی پرزن نہیں تھا کہ وہاں پر کچھ قیدی تھے تو خداوند نے کہا میں تم کو چھڑانے آیا۔ دنیا میں جو اسپرچولی طور پر شیطان کے قیدی ہیں، پیپل ان اسپرچل بانڈیج، پرزن آف، جیسے اس کا ایک اور آئیڈیا دیا ہے کہ جیسے پرزنر آف وار، جو ایک جنگ میں آپ جاتے ہیں تو ایک جو پاورفل فورس ہوتی ہے وہ جیت جاتے ہیں، تو جو پھر ان جنگ کے دوران اس وار کے بٹوین دیٹ وار کے جو زندہ پکڑ لیے جاتے ہیں تو ان کو وہ پکڑ کے چینوں میں جکڑ کے تو باندھ کے رکھ دیتے ہیں یا پریزن میں، اور وہ ویٹ کرتے ہیں کہ ان کی ایکسیکیوشن یا ان کا فیصلہ ہو۔ بس سم پاورفل جو فورس ہوتی ہے اور ان کو باندھ کر رکھتا ہے، تو وہ ایسے ہی ایک پکچر کھینچی گئی کہ ان کو خداوند یسوع مسیح ایکچولی چھڑانے آئے جو سیٹن کی قید میں تھے۔ بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ ساری دنیا کس کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے؟ ابلیس کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے۔ ہول ورلڈ ان انڈر سیٹن۔ کئی دفعہ میں سوچتا ہوں، کئی دفعہ لوگ پراپر طور پر بورن اگین نہیں ہوتے، مسیحی بھی کہلاتے ہیں، تو وہ کہے کہ یار تسی بیپٹائزڈ ہوئے، تسی خداوند نے کمٹمنٹ کیتا ہے، ریپینٹ کیتا ہے، تو وہ ڈرتے ہیں ایک بات سے۔ کرسچن ایون دے ایکچولی ہیو فیئر۔ اگر ہم نے کمٹمنٹ کر دی، اگر ہم نے بیپٹزم لے لیا تو ہماری آزادی چھین جائے گی۔ دین وی سرٹن تھنگ وی کانٹ ڈو دیٹ، دس از آور فریڈم جو ہے وی ول لاس دیٹ۔ بہت سے لوگ یہی سوچتے اچھا یار اب نہیں، کل نہیں، منتھ بعد، اگلے سال میں توبہ کر لوں گا، کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ اگر ہم نے مسیح کو اپنا قبول کر لیا، توبہ کر لی، تو دین وی ہیو ٹو اسٹے اوے فرام سم کمپنی، سم تھنگز وی آر ڈوئنگ ود دا فرینڈز اور واٹ ایور، اور اس آزادی کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔
وہ سمجھتے ہیں مسیحیت میں آ جائیں گے تو دین وی آر انڈر بانڈیج ہوں گے، اور خداوند یسوع مسیح ایکچولی اس چیز کو ٹوٹلی اپوزٹ بات کرتے ہیں کہ یو آر ایکچولی ناٹ فری، یو آر ایکچولی ان بانڈیج، یو آر پرزنر، جبکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وی آر فری، ہم آزاد ہیں۔ حقیقت اس کے بالکل الٹا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت بات کی، بڑی زبردست یعنی کہ آیت ہے، انہوں نے کہا یو ول نو دا ٹروتھ اینڈ ٹروتھ ول سیٹ یو فری۔ کس چیز سے؟ اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ یو آر ان بانڈیج، یو آر ان پرزن، بٹ آئی کین سیٹ یو فری اف یو کم ٹو نو می۔ اگر تم مجھے جانو گے بیکاز آئی ایم ٹروتھ، میں سچائی ہوں، تو دین یو ول بی سیٹ فری۔ کیوں خداوند نے ایسی بات کی کہ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہماری آزادی چھن جائے گی جب ہم کمیٹڈ ہو جائیں گے چرچ کے ساتھ یا اپنی کسی کوئی ایسی توبہ کر لیں گے، تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یو آر ان بانڈیج، مجھ سے جدا ہو کر تم کیا ہو؟ بانڈیج، ان ابلیس کے قبضے میں ہو، گناہ کے غلام ہو، شریر کے غلام ہو، قید میں اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو۔ بلکہ خداوند یسوع مسیح وہ Psalm 79:11 میں لکھا ہے جو قیدی اس کے حضور یعنی کہ فریاد کرتے ہیں وہ ان کو بچاتا ہے۔ قیدی کی آہ تیرے حضور تک پہنچے، اپنی بڑی قدرت سے مرنے والوں کو بچا۔ ان قیدیوں کی بات کی جا رہی ہے جن کا انجام، جن کی ڈیسٹینیشن ایکسیکیوشن ہے، تو وہ ان کو خداوند بچاتا ہے کہ اگر تم اس پریزنس میں رہے تو اینڈ تمہارا کیا ہے کہ تم وہاں تمہاری ڈیتھ ہو جائے گی اور تم ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاؤ گے۔ قیدی اس وقت رہائی پاتے ہیں جب ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یا ان کی، آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی قید میں سے فری کر دیا جائے تو کیوں اس کو فری کرتے ہیں؟ یا تو اس نے پنشمنٹ اس نے کمپلیٹ کر لی ہے تو یا اس کو معاف کر دیا گیا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح کے پاس آپ آتے ہو، آپ کو کیا ہوتا ہے؟ معاف بھی کیا جاتا ہے اور آپ کی پنشمنٹ بھی خداوند یسوع مسیح خود اٹھا لیتے ہیں۔ He took our punishment, He paid it all۔ اس نے ہم اپنی جان کا فدیہ دے کر ہمیں چھڑایا ہے، redeemed us by His blood۔ تو وہ صرف آپ کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ آپ کو اس سزا سے بھی، اس پنشمنٹ سے بھی بچا لیتا ہے۔ تو پنشمنٹ سے بچاتا ہے جن کو وہ معاف کرتا ہے۔ جیزس کیم ٹو forgive and to set free، کیونکہ اس نے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے۔ بلائنڈ، سائٹ ٹو بلائنڈ، اندھوں کو بنائی دینے کے لیے آئے۔ یہ پھر وہی بات ہے، دیٹ از ناٹ ریئلی جو بلائنڈ فزیکل بلائنڈ ہے ان کو، ایون دو جیزس ہیلڈ مینی بلائنڈ پیپل، جنم کے اندروں کو، ایون جو بورن بلائنڈ تھے ان کو بھی خدا نے ہیل کیا۔ لیکن یہاں پہ جو بات کی ہے دس از ناٹ ایکچولی بلائنڈ فزیکلی، لیکن اگر بائبل کا آپ تھرو آؤٹ جینیسس ٹو ریولیشن کامن تھیم اور کامن بات کی جاتی ہے اسپرچل بلائنڈنس، اسپرچل ڈارکنس کی بات بار بار آپ پڑھیں گے ڈفرینٹ جگہ پہ، اسپرچل ڈارکنس کے بارے میں، اور اسپرچل اندھے جو ہیں جو نہ تو سچائی کو جان سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، وہ نیچرل بھی بلائنڈ ہیں، وہ جوڈیشلی بھی بلائنڈ ہیں، وہ سٹینکلی بھی بلائنڈ ہیں۔ نیچرل سن کی وجہ سے بلائنڈ ہیں، اور جوڈیشلی بائی گاڈ، خدا نے بھی بہت سے لوگوں کو اندھا کر دیا، اور سٹینکلی بائی سیٹن، وہ نہ تو کچھ جانتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، وہ اندھیرے میں ادھر ادھر چلتے ہیں۔ خدا نے کس طرح ان کو بلائنڈ کیا؟ اس نے لکھا ہے، اگر آپ یوحنا اس کی 12 باب 40 آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو سخت کر دیا، ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ یسایہ
29:10 में वो कहता है, क्योंकि खुदावंद ने तुम पर गहरी नींद की रूह भेजी है और तुम्हारी आंखों यानी नबियों को नबीना कर दिया और तुम्हारे सरों यानी गैब बीनों पर हजाब डाल दिया। शैतान किस तरह अंधा करता है, अगर आप 2 Corinthians 4:3 देखें तो उसमें लिखा है, और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। शैतान भी अंधा कर देता है। इस जहान के खुदा ने उनकी अक्लों को अंधा कर दिया है, यानी कि स्पिरिचुअली तौर पर दे आर ब्लाइंड। और यूहन्ना 3:19 में लिखा है, और सज़ा क्यों उनको पनिशमेंट है, और सज़ा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। दे डोंट वांट टू कम टू क्राइस्ट बिकॉज दे आर लिविंग इन सिन। यूहन्ना 8:12 में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। इफ़ यू कम टू मी आई विल गिव यू साइट एंड देन यू विल नॉट वॉक इन द डार्कनेस बल्कि यू विल वॉक इन द लाइट। 2 Corinthians 4:6 में लिखा है, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरा से जलवागर हो। इफिसियों 5:8-9, क्योंकि तुम पहले तारीकी में थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। Colossians 1:13, उसी ने हमको तारीकी के कब्ज़ा से छुड़ाकर अपने अजीज़ बेटे की बादशाही में दाखिल किया है। ये खुदा है जिसने हमें स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस को और डार्कनेस को दूर करके नूर के फर्जंदों में जगह दी है। पौलुस रसूल कहता है, जब अपनी टेस्टमनी वो पेश करता है, टेस्टमनी अमाल की किताब में चैप्टर 26 में, तो वो कहता है, ए बादशाह, एक बादशाह के सामने अग्रिप्पा के, मैंने दोपहर के वक्त राह में ये देखा कि सूरज के नूर से ज़्यादा एक नूर आसमान से मेरे और मेरे हम सफ़रों के गिरदा गिर्द आ चमका। और खुदावंद ने उसको कहते हैं कि मैंने तुझे इस उम्मत और गैर कौमों से बचाता रहूँगा जिनके पास तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आँखें खोल दे, ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रुजू लाएं और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाह की माफ़ी और मुकद्दसों में शरीक होकर मिरास पाएं। आखिरी, ओप्रेस्ड, कुचले हुए। ये असल में बात की गई कुचले, ओप्रेस्ड के जो इस दुनिया में दुख, मुसीबत, तकलीफ़ों में फंसे हुए लोग हैं। द पेन ऑफ दिस लाइफ, द पेन ऑफ दिस वर्ल्ड, जो दुनिया के दुखों में फंसे दंसे हुए लोग हैं, इसको कह सकते हैं ओवरवेल्म बाय इलनेस और बाय रिलेशनशिप, जो अब्यूसिव रिलेशनशिप या एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आपको पता है कि अगर मैं गिनाना चाहूँ, देयर इज एंडलेस लिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन दिस। यहाँ पर वो असल में डिस्ट्रेस पीपल और इफ्लिक्टेड पीपल की बात कर रहा है, जो ज़िंदगी की खुशी खो बैठे हैं। नो जॉय इन द लाइफ, दे हैव लॉस्ट द जॉय ऑफ द लाइफ। ये उन ओप्रेस्ड पीपल और उन कुचले और दसे हुए लोगों की कि जो ओवरबर्डन है, यानी कि कोई खुशी उनकी ज़िंदगी में नहीं है। मैं समझता हूँ कि यही वो लोग थे जिनके बारे में खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैथ्यू 11:28, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। ये हैं, खुदावन ने ये नहीं कहा कि यार बड़ा भारा कोई चीज़ चुकी है मैनू दे दे, मैं तेनू आराम देना। नो, दे आर एक्चुअली oppressed and overburdened with the affliction of this world। मे बी वो फिज़िकल कंडीशन, मे बी वो कैसी भी दुनिया में आप
جانتے ہیں کہ تیرا لاٹ آف پرابلم ان دس ورلڈ، تو وہ ان سے خداوند کہتا ہے کہ میں تمہاری جانوں کو آرام دوں گا، میرا جوا اپنے پہ اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، کیونکہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ خداوند یسوع مسیح دنیا میں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آئے۔ Jesus came to save poor, prisoner, blind and oppressed. Actually, this is real condition of this world. Spiritually طور پر poor, spiritually prisoner اور spiritually blind and spiritually طور پر جو اس دنیا میں afflicted ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں خداوند یسوع مسیح نے جب یہ اعلان کیا تو انہوں نے کہا آئی ایم ہیئر، خداوند کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے یہ گڈ نیوز دے کر بھیجا ہے۔ دس از ناٹ گڈ نیوز کہ آپ کی لاٹری نکلا ہے تو آپ کہتے دس از گڈ نیوز۔ گڈ نیوز ہے کہ آپ کی جو فیوچر ہے، آپ کا جو اینڈ ہے، کنفرم ان دا کنگڈم آف گاڈ۔ دیٹ از، آپ کے پاس وہ ٹکٹ ہے، آپ کے پاس وہ ایشورنس ہے کہ وین وی لیو دس ورلڈ، جیسے کہ بھائی دعا میں کہہ رہے وی ول ود دا لارڈ، اینڈ ہاؤ مینی ایئرس وی ول ود دا لارڈ؟ فار ایور، ایٹرنیٹی۔ اس کے لیے خداوند ہمیں خوشخبری دینے آیا۔ دیٹ از ایکچولی ریئل گڈ نیوز۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ کھڑے ہو جائیں، ہم دعا کریں گے کہ خداوند اگر میری زندگی میں کوئی ایسی بات ہے، اگر میں اسپرچولی پور ہوں، اسپرچولی بلائنڈ ہوں، اور میں کسی چیز کی پریزن میں ہوں، اینی تھنگ، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کوئی ہیبٹ ہو سکتی ہے کہ یو آر پریزن آف دس ہیبٹ، آپ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہو، یا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ریلیشن شپ ہے جس نے آپ کو جکڑا ہوا ہے اور آپ کی صحیح ریلیشن شپ خدا کے ساتھ نہیں بن پاتی، کوئی ایسا تعلق ہے جو آپ کے اور درمیان، آپ کے اور خدا کے درمیان ہے، آپ اندھے ہیں اس وجہ سے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور میں سمجھتا اس بات کے لیے ہم سب کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، اسپرچل بلائنڈنس، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں مے بی وی کانٹ سی، لیکن وی آر ایکچولی لیونگ ان اے اسپرچل بلائنڈنس، ڈارکنس میں۔ ہم یہی سہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، میں بالکل سب کو پتہ ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، میں ادھر چرچ میں آتا ہوں، بائبل اسٹڈی اور سب کچھ کرتا ہوں، کام بھی کر رہا ہوں، تو مے بی سم تھنگ ایسی بات ہے، تو ہم اپنے آپ کو داؤد کی طرح خدا کے سامنے رکھیں۔ داؤد کیا کہتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دعا میں ایک بہت بڑا لیسن ہے۔ جب وہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو رکھتا ہے تو کہتا ہے خدا آئی ڈونٹ نو مائی ہارٹ، کہ اف دیر از اینی، کیا ہے، کوئی بھی کسی قسم کی گندگی برائی ہے تو جانچ اینڈ پڑتال کا۔ دیٹ از ویری ٹرو، وی کانٹ ایون نو آور ہارٹ، تو اس کے لیے خدا کو موقع دے، خداوند جانچ پرکھ اور مجھے ابدی راہ میں لے جا۔ آئیں ہم دعا کریں۔ خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو آج کی اس شام کے لیے جو تو نے بخشی ہے۔ میں تجھ سے منت کرتا ہوں خداوند کہ اگر میری زندگی میں یا ان تیرے لوگوں کی زندگی میں ہم اپنے آپ کو خداوند کے آگے رکھیں، خداوند اگر میری زندگی میں کوئی ایسی بات ہے جو تیرے اور میرے درمیان میں ہے، جس سے خداوند وہ میرا رشتہ جو تو چاہتا ہے وہ بن نہیں پاتا، میں اس لیول تک تجھے جان نہیں پاتا، اس گہرے طور سے اس انٹیمیس ریلیشن شپ نہیں بن پاتا، میں تیرے آگے منت کرتا ہوں، اوپن مائی آئیز، اس ڈارکنس سے مجھے نکال، اوپن مائی آئیز، وہ میری روحانی آنکھوں کو کھول دے خداوند، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ یہ وہ بات ہے، اور تیرے فضل کے وسیلے سے اس سے میں خلاصی پا سکوں، تیرے رحم کے وسیلے۔ اگر روحانی طور پر، اسپرچل طور پر ہم پور ہیں، پاورٹی ہے ہماری لائف میں، تو اس کو دور کر خدا۔ بلیس us with your divine wisdom.
اور اگر ہم کسی ہیبٹ میں پھنسے ہوئے ہیں, کسی ریلیشن شپ میں پھنسے ہوئے ہیں, یا کوئی ایسی بات ہے خداوند, کوئی ایسی غلط بات جو تجھے پسند نہیں, اس سے بھی ہمیں آزاد کر خداوند, خلاصی دے دے خداوند. ہم اقرار کرتے ہیں خداوند تیرے بندہ داؤد کی طرح, جو ہمیں چیزیں نظر نہیں بھی آتی, اگر ہم کسی چیز میں پھنسے اور دھسے ہوئے ہیں, تو اپنا ہاتھ بڑھا کے نکال خداوند, آزاد کر دے. میں تیرا شکر کرتا ہوں اس کلام کے لیے. جن لوگوں نے خداوند تیرے حضور میں اپنے آپ کو کھولا ہے, تیرے حضور میں اپنے آپ کو رکھا ہے اور اقرار کیا ہے, کیونکہ تو چاہتا ہے کہ لوگ اقرار کریں, کنفیس کریں, اپنی اس اسپرچل ڈیسٹیٹیوشن کو جانیں, تاکہ تو ان کو ان سے رہائی اور خلاصی بخشے. تھینک یو فادر, وی بلیس یور ہولی نیم. تھینک یو. ان جیسس نیم وی پرے. آمین. گاڈ بلیس یو.